صحیح جو جاوید احمد خامنی کے پروگرامس ہم لوگ دیکھتے ہیں اور بہت اچھے پروگرامس کرتے ہیں، نوجوانوں میں اس کا بڑا پرچار ہے، تو اس کے کیا نظریات ہیں، کیا انکار ہیں؟ میرا بھی یہ سوال ہے کہ جاوید احمد خامنی صاحب ہیں، ان کی جو ویڈیوز وغیرہ ہمارے نوجوان طبقے کے اندر بہت زیادہ انہوں نے شہرت پائی ہے، نوجوان طبقے نے بہت زیادہ سمجھا ہے، تو ان کی کیا افکار و نظریات ہیں، اس کے بارے میں آپ کو کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونوں نے آپ لوگوں اچھا سوال کیا، اور آپ لوگ کیونکہ اسلامک فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور یونیورسٹی کے اندر شعبہ قرآن سننا میں اسلامک فیکلٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں آپ لوگ، تو آپ لوگ تمام اسکالرس کے اسلامک پروگرام دیکھنے چاہیے ضرور، اور تو سننا چاہیے کون کیا کہہ رہا ہے، مختلف اسکالرس پروگرام کرتے ہیں. تو محترم جناب جاوید احمد خامنی صاحب بھی بڑے ایک اچھے انسان ہیں اور بڑا ڈیسنٹ طریقے سے اسلام کو ڈیفائن کرتے ہیں وہ. تو بس بات یہ ہوتی ہے کہ اصل میں ایک کسی شخص کا کسی فیلڈ سے ریلیٹ ہونا یا متعلق ہونا یہ بڑا اہم سمجھیے کہ ضروری ہے، اور اہم بھی ہے کہ میں اگر ڈاکٹر نہیں ہوں اور بالفرض میں ڈاکٹر سے کوئی گفتگو کرنا شروع کر دوں اور اس کے بارے میں رائے دینے لگ جاؤں تو کہیں نہ کہیں مجھ سے خطا ہوگی، غلطی ہو جائے گی. تو محترم جناب جاوید احمد خامنی صاحب بڑے اسکالر ہیں اور بہت وسیع مطالعہ ہے اور بڑے اچھے رائے ان کی، لیکن بہت سارے مسائل کے اندر جہاں میں دیکھتا ہوں ان کو، میں خود ان کو پروگرام دیکھتا ہوں، سنتا ہوں ان کی باتیں، بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس میں ان کی رائے وہ ایک عام امت مسلمہ کے اکابر اسلاف سے بالکل جدا دانہ منفرد ہوتی ہے. ایسی صورت میں وہ بات جب تک کہ پورے غور کے ساتھ مطالعے کے ساتھ نہ پڑھی جائے تو اس پہ کوئی رائے دینا بالکل مناسب نہیں ہوتا. مثال کے طور پر حیات مسیح علیہ السلام ایک بہت بڑا متفق عقیدے سے متعلق مسئلہ ہے کہ یہ حیات عیسیٰ علیہ السلام پوری امت کا اجماعی بھی ہے، پھر قرآن و سنت سے ثابت بھی ہے. اس مسئلے پر شاید ان کی پوری نظر نہیں تھی کہ انہوں نے وہ ایک رائے دے دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مثال فرما چکے ہیں، یا عورت کی شہادت کا معاملہ ہے، یہ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ عورت کی شہادت وہ امت کے نصف ہے، اور اس میں کوئی آج کی بات بھی نہیں. قرآن کریم نے ہر چیز میں ایک کسی کو رائٹ دیا، ہیومن رائٹ الگ ہوتے ہیں، ہیومن رائٹ الگ ہیں، حقوق عورتوں کے بالکل ہیں، لیکن اس کی جو وضاحتیں قرآن حدیث میں پائی جاتی ہیں جب تک کہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے ایک رائے بیان نہ کی جائے تو وہ رائے پھر قابل تسلیم نہیں رہے. میوزک کے حوالے سے بات ہے تو احادیث صحیحہ کے اندر بڑی سخت وعید آئی ہے میوزک سننے کے بارے میں کہ میوزک کسی بھی قسم کا ہو وہ تو ظاہر ہے حیران انگیز ہوگا، اس کو حیران کرنا ہوگا. تو اس بارے میں بھی اسلام کی رائے بڑی مختلف اور واضح ہے، چونکہ بیرا نبی کا راستہ سے کھلتا ہے. بعض حدیث میں آتا ہے کہ میوزک یا موسیقی اسی سے جن کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے اور وہی نفاق انسان کو بہتگی کے راستے کی طرف لے جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور امت مسلمہ کے جو متفقہ فیصلے ہیں، خاص طور پر صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، یہ وہ اکابر اسلاف ہیں کہ اگر ہم ان کے جو سمجھیے پاؤں کے جوتے ہوتے ہیں اس جوتے کی خاک ایک ذرہ بھی ہو جائیں تو ہماری کوئی سعادت مندی کی بات. ان حضرات نے اگر کسی مسئلے پر کوئی رائے قائم کی نا تو وہ رائے کوئی معمولی رائے نہیں ہوگی، اور وہ رائے ان کی رائے نہیں ہوگی. یہ کتابیں لکھی بھی ان کی اپنی نہیں، بلکہ انہوں نے جو ورثہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا اس ورثے کو اپنی جان مال عزت آبرو سے بڑھ کے حفاظت کر کے وہ ہم تک پہنچایا. اب یہ سمجھنا کہ جی یہ بات شاید امام بخاری نے کہی، اس سے کوئی وزن نہیں ہے، اور اب 14 سال بعد ہم کوئی بات کریں اپنے اس خاص ماحول کے اندر اور ہم سمجھیں کہ شاید یہ بات امام بخاری کی بات سے زیادہ غلطی بات ہوگی، تو یہ کچھ وقت کے لیے کچھ لوگوں کے لیے تو غلطی ہو سکتی ہے، لیکن امت میں علمی میدانوں میں اس بات کی کوئی وقت نہیں ہو سکتی. تو بہت ساری چیزوں میں ہمیں بڑا محتاط رویہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلاف جن سے ہم نے دین سیکھا، جن سے ہمیں قرآن پہنچا، حدیث پہنچا، یہ ساری چیزیں پہنچی، جب تک کہ ہم انہیں کے نقش قدم پر رہ کر کوئی رائے قائم نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہم اپنے آنے والے نسلوں کو اچھا پیغام نہیں دے سکتے. اچھا پیغام وہی ہوگا کہ ہمارے قرآن حدیث پھر ان کی تشریحات کرنے والے، چاہے وہ محدثین ہوں چاہے وہ فقہاء ہوں، مقام امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام مالک،
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، پھر آپ کے حضرت امام اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کے مسلک بھی دنیا میں بہت فروغ پا چکا ہے، ان کی رائے، یہ تمام آراء بڑی سمجھیے کہ اسلام کو واضح کرنے کے اندر ان کا ایک کردار ہے، ان کا نام ہے۔ پھر ہمارے بڑے صغیر کے جو حضرات گزرے ہیں، صوفیہ کرام ہوں یا دیگر وہ حضرات کے جنہوں نے تجدید اسلام کی، تجدید اسلام کی مراد یہ یعنی احیاء اسلام کا کام کیا، انہوں نے کسی خطے ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ ہو گئے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ہو گئے، یہ بڑے اکابر ہیں کہ ان کی رائے کو ہم کسی دولت کے ذریعے سے رد نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے دین کو سمجھا، دین ہم تک پہنچایا اور دین یہاں پھیلایا ہے۔ آج اگر ہم ان سے بیزاری کا اظہار کرنے لگے اور ان کے اوپر تنقید کرنے لگے ہیں تو پھر جو ہمارا دین کا پورا اسٹرکچر ہے جس کو دشمنان اسلام ڈالے چاہ رہے ہیں کہ کھوکھلا ہو جائے، ختم ہو جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم اپنے اسلام کے اوپر سمجھیے کسی کو اچھالنے لگ جائیں تو وہ کام جو غیر مسلمین نہیں کر سکے ہم کر بیٹھیں۔ جس طرح سمجھیے کہ بہت سارے ہوتے ہیں سلسلے، باقاعدہ ایک ہوتا ہے کہیں کسی ادارے سے منسلک ہو کر اور کہیں ہوتا ہے عقائی سلسلے۔ تو عقائی سلسلوں میں جس طرح میڈیکل کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو حضرات عقائی ہیں بڑے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن فائدہ اٹھانے سے مقصد ہی نہیں کہ وہ عقائی شخص اس کے مقابلے میں کہ جو ایک باقاعدہ مستند ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہیں، ایک سائنٹسٹ ہیں، اب میں ان کے مقابلے میں گائے لگے کھڑا ہو جاؤں کہ میری رائے اور ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب غلط کہتے ہیں، تو یہ تو میری اپنی سمجھیے کہ کم علمی کمزوری والی بات ہوگی۔ تو اس طرح ہمیں اپنے اسلاف کو ہر رائے میں مقدم رکھنا ہے، ان کی رائے کیا ہے، چونکہ ان کی رائے کبھی بھی قرآن حدیث ہٹ کے نہیں ہو سکتی، جب بھی وہ اسلاف بنے۔ اب جن حضرات نے کام نہیں کیا حضرات کے انعام بھی نہیں، لیکن جن حضرات نے دین کا کام کیا، قرآن حدیث کو سمجھا اور قرآن حدیث کی طے کر گئے، گہرائی میں کر گئے، انہوں نے جو رائے قائم کی وہ کوئی سوچ سمجھ کے رائے قائم کی۔ تو خلاصہ یہ ہے میری بحث کا کہ آپ لوگ تمام اسکالر کو دیکھیں، سنیں، جو بات اچھی ہے اس کو قبول کریں، جو بات آپ کو ایسی لگتی ہے کہ جو قابل اسلاف کی رائے سے کہیں متصادم ہے تو اس میں آپ مطالعہ کر کے مزید علم میں اضافہ کریں، تصحیح کریں۔ اگر کہنے والا کچھ اسلاف کی رائے کے خلاف جا رہا ہے تو اس کی آپ اصلاح کریں، اس کی اصلاح کی فکر کریں۔ آپ کو تعلیم پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا، تو آپ کے سیکھنے سکھانے کے عمل میں اس عمل سے اضافہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔